بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی، ایک سنت ہے سحری کھانا، اور دوسری سنت یہ ہے کہ سحری لیٹ کر کے کھانا، یعنی کہ سحری 11 بجے کھا لیں نہیں، 12 بجے کھا لیں نہیں، 1 بجے کھا لیں نہیں، 2 بجے نہیں، لیٹ کر کے کھائیں، لیکن فجر کی اذان سے پہلے پہلے، فجر طلوع ہونے سے پہلے پہلے جتنا لیٹ کر سکتے ہیں اتنا بہتر ہے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے، یعنی کہ ایک صحابی نے حدیث لی ہے دوسرے صحابی سے۔ جناب انس بن مالک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں، انہوں نے یہ حدیث لی ہے جناب زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے کہ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ تسحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاۃ، کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی اور پھر ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو فوراً زید بن ثابت سے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ جب آپ لوگوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کے سحری کی تو سحری اور نماز کے درمیان وقفہ کتنا تھا؟ تو فرمایا جناب زید بن ثابت نے قدر 50 آیا، 50 آیتوں کی تلاوت کے برابر وقفہ تھا ہماری سحری اور نماز کے درمیان۔ 50 آیتیں، اگر سورہ بقرہ آپ کھول لیں تو سورہ بقرہ کی ابتدا سے جب آپ اس آیت پہ پہنچیں گے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہاں پہ 50 آیتیں ہو جائیں گی۔ اور یہ پہلے سپارے کا کتنا حصہ بنتا ہے؟ 1 پاؤ سے کچھ زائد۔ اس میں کتنے منٹ لگتے ہوں گے آج کل کے حساب سے؟ 10 منٹ میں پورے نہیں لگتے۔ چلیں آپ 10 منٹ لے لیں، 10 منٹ بھی لے لیں تو آپ اندازہ کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سحری کتنی تاخیر سے کھایا کرتے تھے۔ اس لیے سحری جو ہے لیٹ سے لیٹ اس کا اہتمام کریں۔ اور پھر وہی بات کہ اگر آپ نے 1 بجے 12 بجے اتنا کھانا کھا لیا ہے کہ صبح کی اذان سے پہلے اب سحری کھانے کی گنجائش نہیں ہے تو وہی بات کہ پانی کا 1 گھونٹ پی لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ جو آپ نے کہا کہ سحری میں برکت ہے وہ برکت مل جائے گی، جو آپ نے کہا ہے کہ سحری کھانے میں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت ہے اور وہ کرنی چاہیے، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہاں پہ میرے بھائیوں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ہو جائے اور کسی آدمی کے ہاتھ میں گلاس اور پانی پی رہا ہو، فجر کی اذان ہو جائے کسی کے ہاتھ میں پلیٹ ہے اس سے چاول کھا رہا ہے، تو کیا اذان ہوتے ہی گلاس زمین پہ رکھ دے، پلیٹ زمین پہ رکھ دے، یا جو کچھ برتن میں ہے اس میں سے اپنی ضرورت پوری کر لے؟ تو میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جو برتن آپ کے ہاتھ میں ہے اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق جو آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں، چاہے اذان ہو چکی ہو۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی اذان سنے، والاناء علی یدہ، اور کھانے کا برتن یا پینے والا برتن اس کے ہاتھ میں ہو، فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ، تو اسے زمین پہ نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت اس میں سے پوری کر لے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نیا برتن اٹھا لیں، آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا، اب وہ پانی پی لیا، اب آپ نے پلیٹ اٹھا لی ہے، پہلے پلیٹ تھی اب آپ نے گلاس اٹھا لیا ہے۔ جتنی گنجائش ملی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش نہ کریں۔